بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ریٹائر ملازمین جو کہ قبروں میں جا رہے ہیں، 34 سے زائد قبر میں جا کے مدفون ہو چکے ہیں یا دفن ہو چکے ہیں، مٹی پا گئی ہے، اور ان کے بیوہ یتیم بچے آج بھی فریاد کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے۔ کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی کے لیے تو 10 رکنی ٹیم آ گئی، اسٹے بھی کرے گی، کھائے گی پیے گی، اس کے پر خرچہ ہوگا، لیکن یہ اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا، اس لیے کہ بے زبان جانور تھا، اور جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے ہاتھی ہتنی نور جہاں کے ساتھ، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جب ایک جانور جو کہ بے زبان ہے اس کے لیے اتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی ضمیر زندہ ہے۔ لیکن ریٹائر ملازمین جو 34 مر چکے ہیں اور ان کے بیوہ یتیم بچے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور 6-8 ہزار لوگ 2016 سے اپنے بقائے جات کے لیے گردے، جگر اور پتہ نہیں کائے کے مریض ہیں، گھٹنے باہر آ گئے، کمر باہر آ گئی ہے، اور یہی سوچتے ہیں کہ صبح ہم اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، مال تو مل نہیں رہا۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ ریٹائر ملازمین جن پر لعنت بھیج چکی ہے، بلکہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں، ان کا تو عذاب اللہ ہی ان کے اوپر ڈالے گا۔ لیکن ہم آپ کو صورتحال بتائیں کہ ہم نے کہا تھا 24 کروڑ روپے آئے ہوئے تھے، 19 کروڑ ایک رقم اور آئی ہوئی تھی، تو میں خیال ہے اس پہ کھانچا بھی روزانہ کا بینک دے رہا ہوگا، تو وہ ملا کے تقریباً اب 26-27 کروڑ ہونے چاہیے تھے۔ ہم نے کہا تھا تو اس پر کھلبلی مچی تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ بھائی کچھ چیک بنیں گے، تو پتہ چلا کہ کچھ کارڈ آ گئے اور پیداگیری کی مہم شروع ہوئی، اور جاننے والوں کے پیسے بننے لگے، یعنی چیک بننے لگے، 5-6 چیک بن بھی گئے ہوں گے، لیکن بدعنوانی عروج پہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب عید الفطر آ رہی ہے، رمضان کے 15-16 روزے گزر گئے، ریٹائر ملازمین پہ 15 رمضان تک لعنتیں برسائی گئیں کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، تم ریٹائر ملازمین ہو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے، تم پر 1000 لعنتیں، رمضان المبارک، اور ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ چلو وہ تو افطاری سے تو گئے، لیکن خوراک بھی ان کو نہیں ملتی پوری۔ اس کے بعد اب عید الفطر آ رہی ہے جو مسلمانوں کا بڑا مذہبی تہوار ہے، سب کے کلے لال ہوں گے، سب کے پینٹ شرٹ ہوں گے، کوٹ ہوگا، ٹائی ہوگا، کلے لال گلابی ہوں گے، اور ٹائٹ مال کھا رہے ہوں گے، 5-5 ہزار کے نوٹوں کے لفافے میں رکھ کر عیدیاں دے رہے ہوں گے۔ لیکن یہ غریب ملازمین جو ریٹائر ملازمین ہیں، 30-35 اور 40 سال نوکری کرنے کے بعد ان کو لعنتیں بھیجی جائیں گی۔ نماز کے بعد یقینی طور پر جو افسر جتنا مال کھا رہا ہوگا، جتنی عیدی دے رہا ہوگا، اس کے بدلے میں ریٹائر ملازمین کی طرف لعنتیں جا رہی ہوں گی، یہ ہم دعوے سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ہم نے بتایا کہ بینک اکاؤنٹ میں پیسے محفوظ ہیں اور آج بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن عید الفطر سے پہلے شاید کوئی بھی ان کو کوئی رقم نہ دے۔ کوئی بات نہیں، مت دو، اس لیے کہ یہ انہوں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی میں نوکری کی تھی، ان کا یہی جرم ہے، اور یہ یقیناً اتنا ہی سنگین جرم ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں شاید کوئی حرکت ہوئی تھی، یعنی 3 اپریل 2023 کو ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا جو کہ میونسپل کمشنر سید شجاعت حسین نے کمپٹنٹ اتھارٹی، یعنی وہ ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، ان کی اجازت سے، اور تمام فائنینشیل جو انتظامات تھے وہ میونسپل کمشنر کو منتقل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف پیمنٹ وداؤٹ پیئر اپروول آف کمپٹنٹ اتھارٹی آف بلدیہ عظمیٰ کراچی یعنی KMC انکلوڈنگ منتھلی سیلری اور منتھلی پینشن، یہ اب میونسپل کمشنر کے ہاتھ میں ہوگا، وہ دیکھیں گے۔ فائنینشیل ایڈوائزر شاید دباؤ میں آ جاتے ہیں، یا تو کوئی ان کو لفافہ پکڑاتا ہوگا یا کوئی وزٹنگ کارڈ لے آتا ہوگا، وہ 5-6 چیک مل جاتے ہوں گے۔ باقی ایجنٹ مافیا بھرپور طریقے سے سرگرم ہے، جو اہل لوگ ہیں، چاہے اس میں خواتین ہو وہ ایڑیاں رگڑ رہی ہیں، مرد ہو بزرگ ہو 50-60 والے، وہ سب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، 80 سال والے بھی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو دینے کو تیار نہیں۔ اس لیٹر کے بعد جو کہ 3 اپریل کو نکلا تھا تو یقینی طور پر امید ہو چلی تھی شاید تیزی سے کام ہو اور عید الفطر سے پہلے ان ریٹائر ملازمین کے 2016 والوں کے بقائے جات ادا ہو جائے، جو رقم موجود ہے۔ اس کے لیے پالیسی دی گئی تھی کہ فائنینشیل اسسٹنٹ ہے یا لیف انکیشمنٹ ہے، یہ ان کو ادا کر دی جائے تاکہ ان کے گھر خوشحالی آ جائے، پھر باقی پیسے بھی دیں گے، باقی منتھلی پینشن میں بھی پیسے رکھ دیے جائیں۔ ان کی جو پڑی ہوئی پینشن ہے وہ تک بلدیہ عظمیٰ کراچی دینے کو تیار نہیں ہے۔ دعوے کیے گئے تھے، مرتضیٰ وہاب جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے 2021 میں کہا تھا 15 دن میں ہم دے دیں گے، لیکن وہ 15 دن 2021 سے 23 ہو گئے، کوئی بات نہیں، بلکہ 2022 میں کہا تھا، اور کہانی یہ ہوئی کہ آج تک ان کو نہیں ملا۔ یہ بدعنوانی کی ایک بدترین مثال ہے، اور جبکہ عدالت کا حکم ہے
کہ اپنے بیس کرسی، ٹھنڈی مشین، ڈسپینسر، بنگلے، جائیدادیں جو ہے بیچ کر ان ریٹائر ملازمین کی ادائیگی کرو۔ عدالتی احکامات کی بھی توہین ہو رہی ہے اور یقینی طور پر بندر باٹ کے لیے شاید 24 کروڑ میں کھانچے بازی کے لیے شاید تیاری ہو رہی ہے۔ ارے تیاری کر لو، مال پکڑ لو ان سے بھی، اور جو مر گئے ان کے کفن بھی نکال لو، وہ بھی کمیشن کے طور پر لے لو، لیکن اللہ کے واسطے عید الفطر سے پہلے ریٹائر ملازمین کے گھر میں خوشحالی دے دو۔ 2016 والوں کو ملے گی ان میں سے، وہ بھی پورے نہیں ہوں گے، جبکہ ہم آپ کو ایک بھیانک خبر آنے والے دن میں دیں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے ٹوپی ڈرامہ۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔